جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ایسی مبارک زندگی ہے، آپ کا ذکر تو ایسا مبارک ذکر ہے کہ یہ تو ہماری زندگیوں کے اندر روز کا تذکرہ ہونا چاہیے، اور روز آپ کے طریقوں پر جہاں عمل کرنا چاہیے وہاں آپ کی سنتوں پر تعلیمات کا ذکر بھی ہونا چاہیے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ تو گھر گھر کے اندر ہونا چاہیے۔ اور اگر آج بھی امت اس ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بنا لے، گھر گھر کے اندر یہ ذکر رسول ہو، تو پھر آپ دیکھیں کہ گھر گھر کے اندر اس کی برکات کا ظہور بھی ہوگا، کیونکہ آپ کی حیات طیبہ، آپ کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ، اور آپ کی زندگی کا کوئی بھی حصہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کے کمالات کو دیکھ لیجئے، آپ کے حسن و جمال کو دیکھ لیجئے، آپ کے اخلاق کو دیکھ لیجئے، آپ کے احسانات کو دیکھ لیجئے، آپ کی عبادات کو دیکھ لیجئے، کثرت مناجات کو دیکھ لیجئے، ہر چیز کے اندر ہمارے لیے ایک نمونہ موجود ہے، ایک نصیحت موجود ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ کہ جو اس نصیحت کو حاصل کرنا چاہے، جو اس نصیحت پر عمل کرنا چاہے، اس کے لیے تو سب کچھ موجود ہے۔ اور اگر ایک انسان خود محروم رہنا چاہے تو پھر ظاہر ہے کہ جو خود محروم رہنا چاہے تو پھر اسے کون نواز سکتا ہے جب تک کہ انسان کے اندر سچی طلب موجود نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور ہمارے پیارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ بعثت کے حساب سے اعتبار سے تو آخر میں آئے، لیکن خلقت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول ہیں، کہ ساری کائنات کو بنانے سے پہلے ابھی نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ سورج تھا، نہ چاند ستارے تھے، کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ اللہ نے اپنے نور خاص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، جب کبھی کسی چیز کا وجود موجود نہیں تھا، اس لیے خلقت کے اعتبار سے آپ اول ہیں اور بعثت کے اعتبار سے آپ آخر ہیں۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی شرف آپ کو عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے سلسلے کو ختم کیا گیا، آپ تاجدار ختم نبوت ہیں، اور آپ نے فرما دیا کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی ذلی نبی آئے گا، نہ کوئی بروزی نبی آئے گا، کوئی نبی آنے والا نہیں، اور اگر کوئی آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے تو پھر وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے۔ اور اس بات کا تذکرہ، تبصرہ یہ ہماری زندگیوں کے اندر ہوتا رہنا چاہیے، ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے، ہماری دکانوں پر ہونا چاہیے، ہمارے دفتروں میں ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، کیونکہ آج آپ کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی، واردات کرنے کی کوششیں برابر جاری ہیں۔ تو ہمیں اس بات پر محنت کرنی چاہیے، اپنے چھوٹوں کو بتانا چاہیے، اپنے ساتھ والوں کو بتانا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اب آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی دعویٰ کرے، ویسے بہت سے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوئے، تو پھر وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ اپنے دعوے کے اندر سچا نہیں ہے۔ اور بالخصوص اس زمانے کے اندر یہ قادیانی جو فرقہ ہے، ان کا دین اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، آئین پاکستان کی روح سے بھی یہ مسلمان نہیں ہے، اور شرعی اعتبار سے بھی یہ مسلمان نہیں ہے، لیکن یہ اپنے کو مسلمان ظاہر کر کے یہ مسلمانوں کے عقائد پر حملہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کے ایمان پر یہ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ اور ان کے طریقہ واردات جو ہے، وہ طریقہ واردات ان کے بڑے عجیب ہیں۔ کہیں پر یہ مال و دولت کی جھنکار دکھاتے ہیں، مال و دولت سے لوگوں کا ایمان خریدنا چاہتے ہیں، کہیں پر یہ حسن و جمال کو کسی کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اپنی نوجوان بچیوں کو پیش کر دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے یہ شکار کرتے ہیں، لوگوں کے ایمان کو ضائع کرتے ہیں۔
اور کہیں پر یہ لوگوں کو لالچ دیتے ہیں کہ جی ہم تمہیں یورپ بھیج دیں گے، یورپ کی نیشنلٹی تمہیں مل جائے گی. تو لوگ اس دھوکے کے اندر آ کر بس اور تو کچھ آپ کو نہیں کرنا، آپ یہ صرف فارم بھر دیجیے. ارے جس نے فارم بھر دیا اس کے ایمان پہ تو ڈاکہ پڑ گیا، وہ تو ایمان سے محروم ہو گیا. تو اس لالچ کے اندر لوگ یہاں سے یورپ چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ کیفیت ہوتی ہے کہ اپنے ایمان کا وہ سودا کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نسبت ہے اس نسبت کو ختم کر دیتے ہیں. اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ہمارے پاس ایک ہی تو نسبت ہے، باقی ہمارے دامن میں ہے کیا؟ ہماری جھولی میں تو کچھ بھی نہیں. ایک ہی نسبت ہے جس پر ہمیں امید ہے کہ اگر مرتے دم تک یہ نسبت ہمارے ساتھ لگی رہی، وابستہ رہے اس نسبت کے ساتھ، تو عمل تو کوئی ہے نہیں، جھولی ہماری خالی ہے، دامن خالی ہے، لیکن اس نسبت کی وجہ سے کل قیامت کے دن ہمارا کام بن جائے گا. کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور اس امت سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیار ہے، جو محبت ہے، تو بھائی ہمیں اس کی دل سے قدر کرنی چاہیے. کسی مال و دولت کے لالچ میں، کسی حسن و جمال کے لالچ میں، کسی یورپ کے ویزا کے لالچ میں کبھی اس کے بارے میں کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو ان چیزوں کے عوض میں کبھی نہیں بیچنا چاہیے. ابھی گزشتہ سال کا واقعہ ہے کہ میرا یورپ کا سفر ہوا، میں بیلجیم میں تھا. تو اس کا جو دارالحکومت ہے برسلز، وہاں پر ہماری ایک مسجد ہے. جمعے کا دن تھا، تو جمعے کے دن جمعے کی نماز میں وہاں مسجد میں پروگرام تھا، جمعے سے پہلے بیان تھا. جب میں بیان سے 15-20 منٹ پہلے مسجد میں آیا تو دیکھا کہ ٹرالی کے اوپر ایک میت رکھی ہوئی ہے، اور مسجد کی جو انتظامیہ کے لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان کے اندر ایک بحث چل رہی ہے کہ جی وہ ایمبولینس والا یہ میت تو اتار کے چلا گیا. اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو قادیانی تھا، یہ تو مسلمان نہیں تھا، تو اس کی نماز جنازہ کیسے ہوگی؟ وہ یہ مسئلہ لے کر میرے پاس آ گئے، کہنے لگے کہ جی ایسے ایسے یہ مسئلہ ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ جب یہ پاکستان سے آیا تھا، لاہور کا رہنے والا تھا، تو یہ میری دکان پہ نوکری کرتا تھا، اور جب میں اس سے پوچھتا تھا کہ بھائی تو مسلمان ہے یا نہیں ہے، کون ہے، تو یہ خاموش ہو جاتا تھا، یہ جواب نہیں دیتا تھا. تو میں نے کہا بھائی اس بات کی پہلے تسلی کرو، اگر جو یہ مسلمان نہیں ہے، اس کا قادیانیت کے ساتھ اگر تعلق ہے، تو پھر اس کی نماز جنازہ اس مسجد کے اندر نہیں ہوگی، اور کوئی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھے گا. پھر ان کا مرکز ہے، اس کو وہاں پر بھیجا جائے. اتنے میں کچھ اور لوگ بھی جمع ہوئے. پھر اس کے گھر سے فون آیا، اور اس کے بیٹے نے، اس کی بیوی نے مسجد کی انتظامیہ سے بات کی اور ان سے کہا کہ جب یہ لاہور سے، پاکستان سے یہاں پر آیا تھا تو یہ ان کا فارم بھر کے آیا تھا، یعنی اپنے ایمان کو بیچ کر آیا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد یہ دوبارہ مسلمان ہو گیا تھا، اور یہ ان سے ملتا جلتا نہیں تھا، یہ ان سے الگ رہتا تھا. پھر کچھ لوگوں نے اور تصدیق کی، تو پھر اس کی نماز جنازہ اس مسجد میں جمعے کے بعد ادا کی گئی. لیکن آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یورپ اگر ہم جائیں گے تو نہ معلوم وہاں پہ کوئی درختوں پر جو ہے وہ یورو لٹکے ہوئے ہیں اور ہم وہاں سے جھاڑ لیں گے. آپ اندازہ لگائیے وہاں کیفیت یہ تھی کہ اس میت کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. آج یہاں ہمارے معاشرے کے اندر ایک مرنے والے کی کتنی عزت اور احترام ہوتا ہے کہ ایک جنازے کے ساتھ 50-100 لوگ قبرستان چلے جاتے ہیں. کتنی اس کی عزت اور احترام ہے، کس طرح سے اسے رخصت کرتے ہیں. لیکن وہاں پر کیفیت یہ تھی کہ مسجد کے جو امام صاحب تھے، مولانا عدنان صاحب، اب وہ نماز پڑھانے کے بعد لوگوں کے سامنے اس کے فضائل بیان کر رہے ہیں کہ بھئی میت کے ساتھ قبرستان اگر جایا جائے اس کی فضیلت کیا ہے. کیونکہ اگر کوئی بھی ساتھ نہ گیا تو اس میت کی تدفین کون کرے گا؟ کیا وہ بیٹا اور بیوی تو کر نہیں سکتے؟
یعنی اتنی تنہائی، اتنی بے یار و مددگار وہاں کے معاشرے کے اندر انسان، اور لوگ ہیں کہ پتہ نہیں شوق کیا رکھتے ہیں کہ وہاں جا کر ہم نہ معلوم کیا کر لیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے ختم نبوت کو ختم کیا، یعنی آپ تاجدار ختم نبوت ہیں، اور اگر کوئی اس ختم نبوت کے بارے میں کسی قسم کا شک ڈالے تو سمجھ لو کہ اس کا ایمان اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ مسلمان نہیں ہے۔